اہدنا الصراط المستقیم۔ سابقہ درس میں ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی تھی کہ انسان کے دل میں شدت سے ایک آرزو پیدا ہوئی جو الفاظ بن کر اس کی زبان پہ آ گئے کہ ایاک نستعین۔ ہماری آرزو، ہماری خواہش، ہماری طلب، ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ذات مناسب نشو و نما حاصل کر کے ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بن کے سفر حیات کو اس طرح سے طے کرتی چلی جائے کہ وہ ارتقائی منازل میں سے گزرتی ہوئی اپنے انتہائی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ بات بعد میں سامنے آئے گی کہ وہ آخری منزل کون سی ہے، وہ مقصد کیا ہے، لیکن بہرحال اس دنیا کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں ہوں تو یہ بھی مقصد حیات ہوگا، اور اس کے بعد کی زندگی میں انسانی ذات کا ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد کسی منزل تک پہنچ جانا یہ بھی نصب العین حیات ہوگا۔ تو اس دنیا میں ہو یا اس سے اگلی دنیا میں ہو، بہرحال راستہ طے کرنے کا تصور مشترک لا ينفک ہے۔ راستہ طے کیے بغیر آپ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو جب آپ نے ایاک نستعین میں یہ آرزو دل سے لب پہ لائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ذات صحیح راستہ طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائے، تو لازماً اس سے اگلی بات آنی یہی چاہیے تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہماری آرزو یہ ہے کہ ہمارا قدم غلط راستے پر نہ اٹھ جائے۔ ہم سفر کے لیے تو اٹھے ہیں، ارادہ بھی کیا ہے، ہم نے تیاری بھی کی ہے، سامان سفر بھی ساتھ لیا ہے، چل بھی پڑے ہیں، لیکن ہماری آرزو یہ ہے، مقصد اب یہ ہے کہ ہمارا قدم کہیں غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں تمام خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ تو آپ دیکھیے اس میں اہدنا کے اندر دکھا ہم کو، پھر وہی دعا کا مفہوم سامنے آ جاتا ہے، اور دعا کا مفہوم ہم پہلے پیشاب کا درس میں اچھی طرح سے واضح کر چکے ہیں۔ اور اگلی چیز یہ بھی دیکھیے کہ اس میں اہدنا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے، ایک فرد اپنے لیے نہیں چاہتا صرف، بلکہ وہ جمع کا صیغہ ہے دعا میں، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو یہ نظر آیا کہ یہ انسانی زندگی کارواں در کارواں ایک قافلے کی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے سفر حیات پر گامزن ہو تو پھر منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ ایک فرد کا انفرادی طور پر سفر طے کرنے کا سوال نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا ہدایت کا لفظ تو سارے قرآن میں بھرا پڑا ہے، اور ہم روز سینکڑوں مرتبہ اس لفظ کو دہراتے ہیں، ہدایت کے لفظ کو، ہادی کے لفظ کو۔ تو ہدایت کا مفہوم تو ویسے ذہنوں میں آ ہی جاتا ہے، رہنمائی اس کے لیے عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری رہنمائی کر، ہمیں راستہ دکھا۔ رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، یہ ٹھیک ہے، یہ اس لفظ کے بنیادی معنی میں ہے، لیکن اس لفظ میں جو قرآن نے منتخب کیا تو اس میں ایک خصوصیت ہے، صرف راستہ دکھانا نہیں بلکہ یہ رہنمائی
یہ راستہ دکھانا اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ راہ، وہ منزل ابھر کر سامنے آ جائے. یہ اس کی بنیادی خصوصیت ہے، راستے کا ابھر کر سامنے آنا. اسی لیے عربوں کے ہاں ہادیتن اس چٹان کو کہتے تھے جو دور سے ابھری ہوئی نظر آئے. ایسے راستے کہ جو مخفی ہوں، چھپے ہوئے ہوں، جنہیں آپ کو خود تلاش کرنا پڑے، مشتبہ ہوں، مشکوک ہوں، قیاسی ہوں، ظنی ہوں، انہیں ہدایت نہیں کہا جائے گا. بلکہ ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رہنمائی واضح، بین، روشن، نمایاں اور ابھری ہوئی ہو. تو آپ دیکھیے کہ ایک لفظ کے انتخاب سے اور اس کے بنیادی معانی کی خصوصیت سے یہ رہنمائی کس طرح سے عام رہنمائیوں سے متمیز ہو کر الگ ہو گئی. اس رہنمائی میں کسی قسم کے ظن و قیاس کو کوئی دخل نہیں ہوگا. یقینی، حتمی، اس طرح جیسے دور سے ابھری ہوئی چٹان نظر آ جاتی ہے، اور پھر اس میں آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بھی کوئی نہیں ہوتا. چٹان ابھری ہوئی سامنے نہ ہو تو ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ ادھر دائیں کی طرف ہے، کوئی کہے بائیں کی طرف ہے، لیکن جب وہ دور سے ابھری ہوئی نظر آئے گی تو اس کے مقام کے تعین میں کوئی دو آراء نہیں ہو سکتی، کوئی بات قیاسی نہیں ہو سکتی. ہر آنکھوں والا متعین طور پر بتائے گا کہ وہ ہے، اور ہر آنکھوں والا جو بتائے گا تو ایک ہی سمت بتائے گا، ایک ہی منزل بتائے گا. یہ وجہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے، ایک تو وہ اتنی واضح، بین، روشن اور ابھری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے تلاش کرنے میں کوئی دقت واقع نہیں ہوتی، اور دوسرے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس رہنمائی کو اختیار کرتا ہے ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا، تضاد نہیں ہو سکتا. دین میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو مذہب ہے کہ جس میں راستے انسان خود تلاش کرتا ہے. مذہب کے معنی راستہ ہوتے ہیں، تلاش کرتا ہے، اور پھر ہر ایک کا الگ الگ مذہب ہوتا ہے، افراد کا بھی، مختلف اہل مذاہب کا بھی، مختلف اقوام کا بھی. لیکن الدین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس میں خدا کی رہنمائی چٹان کی طرح ابھری ہوئی سامنے آ جاتی ہے. خدا کی طرف سے رہنمائی ملنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری قرار دی. کتنی اہم چیز ہے یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. خدا نے ہر شے کو پیدا کیا، اس کے لیے ایک راستہ تجویز کیا، اس کے لیے ایک منزل متعین کی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی مخلوق کو وہ راستہ دکھا دیتے جس پر چلنے سے وہ اس منزل تک پہنچ جاتی جو اس کے لیے متعین کی گئی تھی. چنانچہ سورہ الاعلی میں ہے کہ رب وہ ہے، دیکھیے یہاں رب کا لفظ ہے، ربوبیت کرنے والا، نشو و نما دینے والا وہ ہے. کون ہے؟ الذی خلق. چار لفظ ہیں عزیزان من، غور سے سننے کی بات ہے. پھر سنیے، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. 87/2-3 87/2-3. رب وہ ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی، خلق، پھر ہر شے کے حشو و زوائد کو الگ کر کے اس میں توازن اور اعتدال پیدا کیا، فسوى. پھر اس کے لیے پیمانے اور قوانین مقرر کیے، وہ نصب العین متعین کیا جس تک اسے پہنچنا ہے، قدرہ.
قدرہ کے معنی ہوتے ہیں پیمانے مقرر کر دینا، یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جسے خدا کی تقریر کہتے ہیں۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ قوانین ہیں جو اس نے تجویز کیے ہیں، وضع کیے ہیں، نافذ کیے ہیں۔ تو قدرہ اس نے قوانین وضع کیے، مقرر کیے، نصب العین مقرر کیا ہر شے کا، فہدا، اور اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے اس سے رہنمائی دی۔ خلق فسوى قدر فہدا، ان چار الفاظ میں عزیزان من تخلیق سے لے کے کسی ہر شے کا اپنے آخری منزل تک پہنچ جانے کے لیے پورے کے پورے مراحل آ گئے 4 لفظوں کے اندر۔ دوسری جگہ ہے کہ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی اس میں 2 باتیں۔ پہلی شے کہ ہر شے کو اس نے تخلیق عطا کی، اور تخلیق عطا کرنے کے بعد اس منزل کی طرف رہنمائی کر دی جس تک پہنچنا اس کے لیے مقصود ہے۔ یہ رہنمائی کہ کسی شے نے کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، خارجی کائنات میں ہر شے کے اندر موجود ہے۔ اسے ان اشیاء کی فطرت یا جبلت یا انسٹنکٹ کہا جاتا ہے۔ مثلا پانی کی فطرت ہے کہ وہ مائع شکل میں نشیب کی طرف بہے، ایک خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر منجمد ہو جائے، یا دوسری طرف اگر اس کو حرارت پہنچائی جائے تو بھاپ بن کر اڑ جائے۔ یہ پانی کی خصوصیت ہے، ایسی خصوصیت کہ جو پانی بدل ہی نہیں سکتا۔ تو کسی شے کی وہ خصوصیت کہ جس سے تبدیلی ہی نہ آ سکے، جو بدل ہی نہ سکے، اسے اس شے کی فطرت کہتے ہیں، اور فطرت ہر شے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہر شے اپنی اس فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ پانی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ مائع شکل کے اندر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو نشیب کی طرف جانے کی بجائے بلندی کی طرف چڑھ جائے۔ اسے اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ خاص حرارت کے اوپر پہنچنے پر وہ بھاپ نہ بنے بلکہ برف بن جائے۔ وہ مجبور ہے ان قوانین کی عطایت کے اوپر۔ تو لہذا فطرت وہ خصوصیت ہے جو غیر متبدل ہوتی ہے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے وہ شے مجبور ہوتی ہے۔ مثلا بکری کی جبلت میں ہے کہ وہ گھاس کھائے اور گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ شیر کی جبلت ہے کہ وہ خون پیے اور گوشت کھائے۔ اور جیسا کہ شاید میں نے پہلے بھی یہ مثالیں دی ہیں، آپ کسی مرغی کے نیچے مرغی اور بطخ کے انڈے سینے کے لیے رکھ دیں، جب ان انڈوں سے بچے نکلیں گے تو بطخ کے بچے پانی کی طرف لپکیں گے، اور مرغی کے چوزوں کو آپ پانی کی طرف لے جانا بھی چاہیں تو وہاں سے دور بھاگیں گے۔ یہ رہنمائی بطخ کے بچوں کے اندر یہ رہنمائی کہ انہوں نے پانی میں زندگی بسر کرنی ہے، مرغی کے چوزوں میں رہنمائی کہ انہوں نے خشکی پر رہنا ہے، یہ ان کے اندر موجود ہے، پیدائش کے ساتھ موجود ہے۔ نہ انڈوں کے خول کے اندر انہیں کسی نے انہیں ان کی تعلیم دی تھی، نہ خول سے باہر آنے کے بعد انہوں نے کہیں سے یہ سبق حاصل کیا تھا۔ یوں ہی انہوں نے اس کائنات میں سانس لی، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو ان کے اندر کی خصوصیت جس کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کرنی تھی، اس کے مطابق ان کے قدم اٹھنے شروع ہو گئے، اور پھر ہر بات کے بچہ جو ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ پانی کی طرف لپکے۔ اور
ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جیسا میں نے کہا وہ مجبور ہوتے ہیں، لہذا انہیں یہ رہنمائی کہیں خارج سے حاصل نہیں کرنی پڑتی۔ قرآن کریم نے اس کو بھی ان کی طرف وحی کہہ کر پکارا ہے۔ خارجی کائنات کے اندر وحی کے الفاظ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر آئے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، اجرام فلکی کی طرف وحی، زمین کی طرف وحی۔ اگر آپ ان کے حوالے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے، شہد کی مکھی کی طرف وحی 16/68، اجرام فلکی کی طرف وحی 41/12، زمین کی طرف وحی 99/5۔ اور اسی طرح سے یہ ان اشیاء کے اندر جبلت کے، جسے ان اشیاء کی فطرت کہا جاتا ہے، اس کے متعلق کہا کہ خدا نے ان کی طرف وحی کے ذریعے سے ان کے اندر یہ رہنمائی رکھ دی ہے۔ انہیں اس رہنمائی کے حاصل کرنے کے لیے کسی خارجی درسگاہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے یہ رہنمائی حاصل کرنے کی احتیاج نہیں ہے، وہ ان کے اپنے اندر ہے، پہلے دن سے آخری دن تک رہتی ہے اور وہ اس پر چلنے کے لیے مجبور ہے۔ انسان بھی مخلوق خداوندی میں شامل ہے، اسے بھی اپنے ارتقائی منازل طے کر کے منزل مقدر تک پہنچنا ہے، اس کے لیے سفر اختیار کرنا اور راستہ طے کرنا ہے، لہذا اس کے لیے بھی صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس رہنمائی کا ذمہ بھی اسی خدا نے لے رکھا ہے جس نے اشیاء کائنات کو رہنمائی عطا کی ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ 92/12، انسانوں کو رہنمائی دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہلایا گیا کہ رب العالمین وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین 26/68، خدا وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ قصہ آدم کے ضمن میں، جسے قرآن نے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے اور جس کی تشریح آگے چل کے سورہ بقرہ میں ہمارے سامنے آئے گی، اس میں کہا گیا ہے کہ جب آدم سے جنت چھن گئی اور وہ مایوس ہو گیا کہ نہ معلوم میری باز آفرینی کا امکان بھی ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم مایوس نہ ہو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 2/38۔ میری طرف سے تمہاری جانب رہنمائی آتی رہے گی، تم میں سے جو بھی اس کے مطابق راستہ طے کرے گا وہ بلا خوف و خطر منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ ان آیات اور اسی قبیل کی متعدد دیگر آیات سے واضح ہے کہ انسان کی رہنمائی کا ذمہ بھی خدا نے خود لے رکھا ہے، لیکن انسان کو اس رہنمائی کے عطا کرنے کی صورت کچھ اور ہے۔ اشیاء کائنات کی صورت میں یہ رہنمائی ان کے اندر رکھ دی گئی تھی، انسانوں کے سلسلے میں یہ صورت نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ یہ تھا کہ خدا کی طرف سے یہ رہنمائی جسے وحی کہا جاتا ہے اس کے کسی برگزیدہ بندے کو عطا کی جاتی تھی، اسے نبی یا رسول کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور وہ اس رہنمائی کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتا تھا۔ انہیں اس کا اختیار تھا، انسانوں کو، کہ وہ اس رہنمائی کا اتباع کر کے بلا خوف و خطر منزل مقصود تک پہنچ جائیں
یا اپنے لیے دوسرا غلط راستہ اختیار کر کے تباہ و برباد ہو جائے۔ اور یہ ہے وہ نقطہ جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کے سلسلے میں یہ دوسرے قسم کا طریقہ کیوں اختیار کیا گیا، یہ بڑی اہم چیز ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی کے ازالے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اشیاء کائنات کے اندر جو وحی رکھ دی گئی، جو رہنمائی رکھ دی گئی، وہ اس رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، انہیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر دے۔ بکری بھوکی مر جائے گی لیکن گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ جنگل کے جانوروں میں انتہائی قوتوں کا مالک شیر، اس کے سامنے انگور کے خوشے بھی لٹک رہے ہوں گے تو وہ اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، گوشت کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں کھائے گا۔ اس کے سامنے اب یوں سمجھیے، جو میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، 2 possibilities نہیں ہیں، 2 امکانات نہیں ہیں، 2 راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے اس کے لیے۔ اور جب 2 راستے ہوں ہی نہیں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے اختیار و ارادے سے ایک راستہ اختیار کرے یا دوسرا راستہ اختیار کرے۔ اشیاء کائنات میں اختیار اور ارادہ صرف انسان کو دیا گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب اختیار و ارادہ دیا گیا ہو تو پھر اس کے سامنے 2 possibilities ہونی چاہیے۔ اسے دوراہے پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ جہاں سے 2 راستے پھٹتے ہوں۔ اختیار و ارادے کے معنی یہ ہے کہ وہ ان میں سے جون سا راستہ جی چاہے اختیار کرے۔ لہذا انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ ایک ہی راستہ ہے جسے اختیار کرے، اور اس سے ایک بڑی اہم بات سامنے آ گئی۔ ہم آئے دن سنتے ہیں انسانی فطرت، ہیومن نیچر، ہمارے ہاں ہی نہیں، دنیا بھر کے فلاسفرز کے ہاں یہ چیز ملتی ہے۔ فلاسفر میں حکمائے یونان کو فلاسفرز کا ابو الآبا سمجھا جاتا ہے۔ سقراط اور ارسطو اور پلیٹو اور یہ تمام کے تمام حکمائے یونان سے لے کر آج تک کے فلاسفرز تک سب ہیومن نیچر کے قائل کرے جاتے تھے، سب انسانی فطرت کو مانتے تھے، اور کبھی کسی نے متعین نہیں کیا کہ انسان کی فطرت ہے کیا۔ اس لیے کہ فطرت تو اسے کہیں گے کہ جو ایک ایسی خصوصیت ہو جو قابل تبدیل نہ ہو، جسے بدل نہ سکے، اور وہ خصوصیت اس نوع کے ہر فرد کے اندر ہو۔ ہر بکری کی ایک جبلت ہوتی ہے، ہر شیر کی ایک ہی جبلت ہوتی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا ان کی جبلتوں میں، لہذا ان کی فطرت ایک ہوتی ہے۔ ہیومن نیچر یا انسانی فطرت کے کہنے سے تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان بھی مجبور ہے باقی اشیاء کائنات کی طرح، اور یہ چیز تو واقعہ کے خلاف ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ جسے آپ فطرت، انسٹنکٹ یا جبلت کہتے ہیں، وہ تو اس نوع کے ہر فرد میں یکساں ہونی چاہیے، اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ کوئی 2 انسان بھی
اپنی افتاد طبع اور مزاج اور خیالات اور جذبات اور تصورات میں یکساں نہیں ملتے. ہر انسان دوسرے سے الگ ہوتا ہے. یہاں فرد ہوتا ہے، وہ نوع نہیں ہوتا. لہذا آپ غور کیجئے کہ اتنی بڑی بدیہی چیز اور 2500 سال سے دنیا کے بڑے بڑے دانشور فلاسفر حکماء اس غلطی کے اندر مبتلا چلے آتے تھے. قرآن کریم میں فطرت کا لفظ ان معنوں میں کہیں آیا ہی نہیں ہے. وہاں انسانی فطرت کا کوئی ذکر نہیں. کتنی عظیم چیز تھی یہ عزیزان مان کہ دنیا بھر کے مفکرین سے بالکل الگ ایک چیز کہی قرآن نے کہ انسان کی فطرت کوئی نہیں ہے. انا ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کے سامنے 2 پاسبلٹیز رکھ دی ہیں، اور جب 2 پاسبلٹیز ہوں تو اس کی فطرت نہیں کوئی ہو سکتی. وہ صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا، لیکن غیر مسلم مفکرین کے ہاں تو اب یہ لفظ شاید تھوڑا تھوڑا پیچھے سرک گیا. ہمارے ہاں تو ہر ایک کے زبان میں یہ لفظ انسانی فطرت، اور اس سے آگے اسلام دین فطرت ہے. روز یہ لفظ بولے جاتے ہیں اور کوئی نہیں یہ بتاتا، کوئی نہیں یہ پوچھتا کہ صاحب اس کے معنی کیا ہیں، دین فطرت کے کیا معنی ہیں. کہ جی اس کو اگر انسان کو وہ ایک روایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ حضور کی روایت نہیں ہو سکتی. کہا یہ جاتا ہے کہ ہر انسانی بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان کی فطرت تو اسلام ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. اندازہ لگائیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور اسلام فطرت ہے، اسی سے دین فطرت کہا جاتا ہے اسلام کو، تو اس کے بعد فطرت تو کہتے اسے ہیں جو کوئی بدل ہی نہ سکے. تو اس کے ماں باپ اسے اس اسلام کی فطرت سے الگ راستے کے اوپر چلا کیسے سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان پہ اگر اس کی سوسائٹی کے، ماں باپ کے، معاشرے کے اثرات نہ ہوں تو وہ جس قسم کی زندگی بسر کرے گا وہ فطرت کے مطابق، وہ اسلام کے مطابق ہوگی. ایسے تجربے ہوئے کہ ایک بچے کو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی انسانوں سے الگ کر دیا گیا، یا وہ انسانوں سے کسی حادثے کے روح سے الگ ہو گیا. اکبر کے زمانے میں تو کہا جاتا ہے کہ ایک تجربہ اس نے خود کر کے دیکھا تھا. ایک بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایسی جگہ رکھا جہاں انسان کوئی نہیں تھا. اسے تو چھوڑیے، تقسیم سے پہلے کا ذکر ہے. انڈیا میں، ہندوستان میں، یو پی کے کسی مقام پر جنگل میں شکاریوں کو ایک انسانی بچہ ملا جو بھیڑیوں کی بھنڈ کے اندر رہتا تھا. وہ انسانی بچہ ان شکاریوں نے کسی طرح سے اپنے قابو میں دیا. وہ انسانی بچہ بالکل بھیڑیا تھا. وہ 4 پاؤں پہ چلتا تھا، چیر پھاڑ کر کچا گوشت کھاتا تھا. وہ کوئی بولی نہیں بول سکتا تھا، وہ چیں کرتا تھا. اس میں کوئی انسانی خصوصیت ہی نظر نہیں آتی تھی. لہذا یہ کہنا کہ انسانی بچے کو اگر انسانی اثرات سے محفوظ رکھا جائے تو وہ جس قسم کی زندگی بسر کرے گا وہ الاسلام ہے، وہ دین فطرت ہے. تجربات اس کی تفسیر کرتے ہیں. یہ وجہ ہے جو میں نے کہی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ علم اور تجربے کے خلاف جاتی ہے.
اور قرآن میں فطرت انسانی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن جو انسان کو صاحب اختیار و ارادہ کہتا ہے تو سوچئے کہ وہ کبھی اس کی فطرت کا ذکر کرے گا۔ اور آگے بڑھی، اسلام انسان کی فطرت، اسلام دین فطرت ہے، اور آگے کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ یاد رکھنا، اور انسانوں کو دیکھیے وہ کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں، اور خود قرآن کریم میں انسانوں کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے کہ اگر انسانوں کو وحی کی رہنمائی نہ ملے تو وہ کس قدر ظالم اور جاہل انسان کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔ یعنی اس کو اگر اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، خدا کی رہنمائی وہ قبول نہ کرے، تو وہ کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، بڑا کمزور واقعہ ہوا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، ظالم بھی واقعہ ہوا ہے، کفر پسند اور ناشکر گزار بھی ہوا، خصیم مبین، بے حد جھگڑالو۔ اس کی کیفیت یہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا جلد باز واقعہ ہوا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا خود غرض، بخیل اور تنگ نظر واقعہ ہوا ہے۔ کیفیت اس کی یہ ہے کہ یہ بے صبرہ بھی ہے اور ایسا لالچی کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ ان الانسان خلق ہلوعا انہ کان ظلوما جہولا، یعنی کہا گیا ہے یہ اور اس قسم کی دیگر آیات میں کہ اگر انسان کو اس کے اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ اس قسم کا ہوتا ہے۔ یہ تو وحی کی رہنمائی ہے، اگر اس کا وہ اقتداء کرے گا تو پھر وہ انسان بنے گا۔ وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، وہ بات یہ ہے، آدمی کی تو یہ خصوصیات بیان ہوئی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا تو معاذ اللہ پھر خدا کی یہ فطرت ہمارے سامنے آئے گی۔ تو عزیزان مان، یہ تمام تصورات بالبداہت غلط تھے، اور قرآن نے اس کی تردید کی جب انسان کو کہا کہ وہ صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ اس کے متعلق تو قرآن نے بار بار کئی مقامات پہ کہا، یہ 2 پاسبلٹیز دینی جو ہے، نجدین قرآن نے کہا ہے، ہم نے اس کو نجدین لکھا ہے۔ اما وہ دوسرے مقام پہ ہے کہ ان کی طرف حق آ گیا، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، پھر اس کا اختیار و ارادہ ہے اپنا، جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر دے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمام انسانوں کو ایسا پیدا کر دیتے کہ ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، یعنی ان کے سامنے 2 پاسبلٹیز نہ رکھتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ہماری مشیت کے خلاف تھا۔ ہماری مشیت انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنانے کی تھی، یہ اس کے خلاف تھا کہ ہم جبراً اس کو ایک ہی نوع کا، ایک ہی فطرت کا پیدا کرتے۔ سورہ ہود میں ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، 11/118۔ اگر تیرے رب کی مشیت میں ہوتا تو وہ تمام نوع انسان کو ایک گروہ کی طرح پیدا کر دیتا اور وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اختلاف کے معنی ہیں کہ ہر انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ اختلاف یہ رفع کیسے ہوں گے، یہ آگے چل کے بات ہے۔ یہ رفع ہوں گے ہدایت خداوندی کی روح سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، خدا کی مشیت میں ہوتا تو کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسان ایک ہی راستے پر چلتے، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ تو کیا افا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے رسول کیا تو انسانوں کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی راہ اختیار کر لیں؟ ان آیات سے بھی واضح ہے
کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں جس پر چلنے کے لیے اسے مجبور پیدا کیا گیا ہو۔ ہر انسانی بچہ ایک صاف اور سادہ لوح لے کر پیدا ہوتا ہے جس پر وہ جس قسم کے نقوش مرتسم کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبی۔ وہی خداوندی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اس سلیٹ یعنی اپنی ذات پر اپنے اختیار و ارادے سے وحی کی رہنمائی میں صحیح خطوط و نقوش مرتسم کر لے۔ ان تصریحات سے یہ واضح ہے کہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی انسان کے اندر داخل نہیں ہے، اس کے اندر نہیں رکھ دی گئی، یہ اسے خارج سے ملے گی، اور خارج سے ملے گی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے، اس وحی کی روح سے جو پہلے ان انبیاء کو دی گئی اور انہوں نے پھر اسے انسانوں تک پہنچایا۔ یہ تھا وہ طریق جو خدا نے انسانوں کی طرف رہنمائی بھیجنے میں یا ان کو رہنمائی دینے کے لیے اختیار کیا، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ اختیار اس لیے کیا کہ انسان کے اختیار و ارادے کو خدا سلب نہیں کرنا چاہتا تھا، ان کو صرف بتانا چاہتا تھا کہ صحیح راستہ یہ ہے، اس راستے پہ زبردستی چلانا نہیں چاہتا تھا۔ زبردستی چلانا ہوتا تو اشیاء کائنات کی طرح اسے بھی مجبور پیدا کر دیا جاتا اور اس کے لیے صحیح راستے کی رہنمائی اس کے اندر رکھ دی جاتی۔ قرآن نے کہا کہ یہ رہنمائی وحی کے ذریعے دی گئی ہے جو قرآن میں محفوظ ہے، یہ وحی مکمل بھی ہے، غیر متبدل بھی ہے، اور اس کے متعلق قرآن کریم میں جو آیا ہے غور فرمائیے۔ یہ کہ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ انسان کے اختیار و ارادے کو سلب نہ کیا جائے، قرآن کریم کے بیشتر مقامات میں ہے۔ ایک مقام پہ ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما يدل علیہ وما انت علیہم بوکیل 39/41۔ ہم نے اس کتاب کو جو مبنی بر حقیقت ہے اے رسول تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ نوع انسانی اس سے ہدایت حاصل کرے۔ ان سے کہہ دو کہ جو یہ ہدایت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا، جو دوسرے راستے اختیار کر کے گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اے رسول تیرا کام اس رہنمائی کو ان لوگوں تک پہنچا دینا ہے، انہیں زبردستی اس راستے پر چلانا نہیں، کیونکہ تجھے ان پر نگران نہیں بنایا گیا۔ یہ بڑی چیز ہے کہ رسول کا کام بھی صحیح راستے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، رہنمائی کر دینا ہے، بتا دینا ہے کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے۔ رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ جبراً لوگوں کو اس راستے کے اوپر چلائے۔ بار بار کہا گیا کہ تو ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اب آگے چلیے، ہدایت چاہی گئی ہے، رہنمائی مانگی گئی ہے صراط مستقیم کی۔ ان الفاظ کا عام طور پر ترجمہ سیدھا راستہ کیا جاتا ہے۔ سیدھا راستہ صرف لفظ صراط کا ترجمہ ہے، تو اگر اتنا ہی کہنا مقصود ہوتا تو صراط ہی کافی تھا، لیکن یہاں تو الصراط کے ساتھ المستقیم بھی کہا گیا ہے۔ یہ مستقیم جو ہے اس لفظ کا مادہ قاف واو میم ہے، جہاں سے قیام کا لفظ آتا ہے۔
قیام کے معنی کھڑا ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ کھڑا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا توازن برقرار ہو۔ ذرا توازن بگڑ جائے تو نہ کوئی انسان کھڑا رہ سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز اپنے مقام پر قائم رہ سکتی ہے۔ توازن بگڑا اور گرا، اس نیز سے مستقیم کے معنی ہوں گے توازن بدوش راستہ، ایسا راستہ جس میں اس قسم کے نشیب و فراز نہ ہوں کہ انسان چڑھے تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے، اس سے اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے اور وہ گر پڑے۔ تو گویا راستہ سیدھا ہونا چاہیے، اور ایسا ہم توازن بدوش، میں اس کا لفظ کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، ایسا توازن بدوش متوازن ہونا چاہیے کہ اس میں چلتے وقت انسان کو لڑکھڑاہٹ نہ ہو، اس کا توازن نہ بگڑے، اور وہ قائم اور قائم آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ ہے صراط مستقیم، کہ اس راستے میں کوئی پیچ و خم نہ ہو، اور وہ ہموار ایسا ہو کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ یہ ہے وہ سیدھا راستہ اور جس کے سامنے آنے کی تمنا دعا بن کے یوں زبان پر آئے۔ لیکن اس سے تو ایک بہت اہم نقطہ سامنے آیا، جیسا کہ میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں، الفاظ کے انتخاب میں قرآن کریم کا اعجاز مضمر ہوتا ہے۔ صراط کے معنی تو سیدھا راستہ ہی ہے، لیکن اس راستہ کے سیدھا ہونے میں ایک عظیم حقیقت پوشیدہ ہے۔ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ جہاں اپنی طرف سے مثبت نظریات پیش کرتا ہے، وہاں ساتھ کے ساتھ غلط اور باطل نظریات کی تردید بھی کرتا جاتا ہے، اور یہ دونوں باتیں الصراط کے اندر پنہاں ہیں۔ سیدھا راستہ، غور کیجئے کہ وہ کس چیز کی نفی کرتا ہے اور کون سا راستہ ہے کہ جس کے اوپر چلنے کی رہنمائی دیتا ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے نا جو بات ہو رہی ہے۔ فکر انسانی نے زندگی کے متعلق جو تصور وضع کیا، اس میں زندگی کی حرکت کو دوری یعنی سائیکلک سمجھا گیا۔ یونان کے مفکرین نے جب اجرام فلکی پر غور کیا تو انہیں گول پایا۔ اس سے ان کے ذہن میں گولائی یا دائرے کی عظمت قائم ہو گئی، اور انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کائنات اور انسان کی زندگی کی حرکت دوری ہے۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ بالفاظ دیگر یہ دائرے کے اندر گردش کر رہی ہے۔ دائرے کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جس نقطہ سے کوئی شے حرکت کا آغاز کرتی ہے، پورا دائرہ طے کرنے کے بعد وہ پھر اسی مقام پر آ پہنچتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھتی۔ کولو کے بیل کی طرح ایک ہی راستہ پر چکر کاٹتی رہتی ہے، یعنی وہ مسافت طے کرتی ہے، لیکن مسافت طے کرنے سے وہ کسی منزل کی طرف نہیں پہنچ رہی ہوتی، سفر کرتی رہتی ہے اور رہتی ہے اسی مقام کے اوپر۔ پورا چکر کاٹنے کے بعد اس کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا، بلکہ وہ پھر اسی مقام کے اوپر آ جاتی ہے۔ ساری عمر قیامت تک وہ اس دائرے پہ چکر کاٹتی رہے، وہ آگے نہیں بڑھے گی، اسی مقام کے اوپر حرکت کرتی رہے گی۔ یہ جو تصور تھا حرکت کا دوری ہونا، سائیکلک موومنٹ، اس سے
یونان کے فلاسفر فیثاغورس نے تناسخ کا نظریہ وضع کیا، یعنی ٹرانس مائگریشن آف سول۔ اس نظریہ کی روح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان ایک جنم لے کر اس دنیا میں آیا تو برائیوں گناہوں کی آلائش سے ملوث ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی روح کو کسی دوسرے پیکر میں پھر سے دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس آلائش کو دور کر سکے۔ یہ عمل ایک آدھ پیدائشی چکر میں ختم نہیں ہو جاتا، اس کے لیے کروڑوں اربوں چکروں یعنی نئے نئے جنموں میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ انسان پھر سے اپنی پہلی حیت میں آ جائے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس وقت یہ چکر ہو جاتا ہے، چکر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ان تمام گردشوں سے مقصد یہ ہے کہ انسان جیسا پہلے تھا اسی قسم کا پھر سے بن جائے۔ یہ ہے دوری گردش کا منتہا۔ زندگی کا یہ دوری تصور نظریہ تناسخ تک ہی محدود نہیں، مذاہب عالم میں نجات کا نظریہ، سیلویشن کا نظریہ اسی تصور کا پیدا کردہ ہے۔ عیسائیت نے کہا کہ ہر انسانی بچہ اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کے آلائش لے کر آتا ہے۔ اس آلائش سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ حضرت مسیح کے کفارے پر ایمان لایا جائے۔ اس ایمان سے انسان پھر سے ویسا ہی پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا پیدائش سے پہلے تھا۔ یعنی بالفاظ دیگر اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے جو نظریہ تناسخ کی بنیاد تھی، یعنی پھر سے ویسا ہی بن جانا جیسا پہلے تھا، کسی قدم کا آگے نہیں بڑھنا، چکروں میں سفر کیے چلے جانا اور پھر سے ویسا ہی بن جانا۔ جن مذاہب نے